پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ اسپونٹینیسلی ہنس پڑا؟ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں، سچ سب کو پتا ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتا تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا۔ میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ 18ویں